یہ زبان پر دعا کا آ جانا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہی تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کی کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہوتی ہے، اسی لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک تو تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری اگلی دعا اب قبول کی ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوگی۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، تم نے جو صبر کیا اس کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز سے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی لکھ سکتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہم لوگ پتہ ہے پریشان اور مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سارا فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتنا بڑا ہے یا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے حالات کیسے ہیں، جبکہ ہمیں تو اپنا سارا فوکس اس بات پر کرنا چاہیے کہ جس نے مسائل کو حل کرنا ہے، جس نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع و عریض ہے۔ ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے نا تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو کیوں پریشان ہو حالات سے؟ اپنے مسائلوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر دو، اور اپنے اللہ پر یقین رکھو، توکل رکھو، اور دیکھنا وہ تمہارے معاملات کیسے ٹھیک کر دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا، تم یقین کرو، وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی بات کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دل کی تمام تر باتیں جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کر بتاتے ہو، وہ سب محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں، وہ سب سنی ہے اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین جانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔
ایک انسان جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے بھی آتے ہیں، مگر وہ نا امید نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس کے معاملے کو سلجھانے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ لاکھ دفعہ بھی اس کو وسوسے آئیں، اس کے دل میں ایک اطمینان، ایک یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کچھ بہترین ہی سوچا ہے، کچھ ایسا سوچا ہے کہ اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو تمہیں بھی تو اللہ پر یقین ہے نا، اپنے اللہ پر کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، میں بتاؤں اللہ آزماتا تو ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے آرزو کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بھولا، اور ان قریب وہ تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آزماتا ہے ہر کسی کو مختلف طریقوں سے، کسی کو دے کر، کسی سے لے کر، اور کسی سے انتظار کروا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے جس سے لے لیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے مانگ کے نوازے جانے کے انتظار میں ہیں وہ میری محبت اور قدرت پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ بے صبرے تو ہم ہیں جو ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو عطا کرتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تو کر لو نا دل کو مطمئن کہ اللہ سے زیادہ معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے، اور نہ اللہ سے بہتر کوئی عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے نا تو وہ وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ معاملات کو یوں ٹھیک کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اس دیری میں کیا خیر تھی، جس کو وہ انسان سزا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو تم بھی تو توکل کرو اس رب کی ذات پر جس کی قدرت میں یہ کل کائنات ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں ابھی۔ تم نا امید نہ ہونا۔ وہ رب جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزاروں وسوسے آتے ہوں گے نا دل میں کہ اب کیا ہوگا، دل مستقبل کی فکر میں پریشان ہوگا نا، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ جو حالات ہیں ان میں تمہارے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ دل تڑپتا ہے نا تمہارا کہ اللہ بس اب اس آزمائش کو ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ ان حالات میں کیا بہتری ہے تمہارے لیے، مگر جو بھی ہے وہ رب العالمین کسی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا پتا کہ ابھی جو حالات تمہیں بدترین لگ رہے ہیں یہ تمہیں بہترین تک لے جائیں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ تمہارا اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل کے حالات سے واقف ہے۔ تم نے اللہ سے اللہ کا ساتھ مانگا ہے نا، تو یقین مانگ لو کہ وہ تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہارے ساتھ پل پل ہے۔ تم اپنا معاملہ اس کے حوالے کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا تم اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا، اس سے اچھا دوست، اس سے اچھا عطا کرنے والا، اس سے اچھا سننے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔